تو میں اپنے دوستوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ ہماری تحریک انصاف کے بڑھنے میں اور گھر گھر عمران خان صاحب کا انصاف کا میسج پہنچانے میں میڈیا کا بڑا رول ہے. حالانکہ حکومت میں جب آپ آتے ہیں میڈیا کے کچھ دوست ظاہر ہے ناراضگیاں بھی رہتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک گھر کے افراد ہیں. اور عمران خان کے میرے جیسے اور جو ینگ لیڈرز آئے، میں تو خیر اب اتنا ینگ نہیں رہا، لیکن ہمارے بننے میں میڈیا کا، خاص کر الیکٹرانک میڈیا کا بہت بڑا رول ہے. تو آپ کا ویسے بھی شکریہ اور ادھر آنے کا بھی شکریہ جی. ابتدا میں اس سے کروں گا کہ میرے جو ذہن میں تھا کہ جب میں نے عمران خان صاحب کو جوائن کیا، میں پالیٹکس میں نہیں تھا، میرے ذہن میں جو گورنمنٹ کا تصور ہے وہ عمران خان کی ہے کہ آپ نے مشکل فیصلے لینے، آپ نے سخت فیصلے لینے، یہ پرواہ بھی نہیں کرنی کہ عارضی طور پہ امیڈیٹ فیوچر میں سیاسی آپ کو فائدہ ہوگا نقصان. آپ نے سوچنا صرف پاکستان کا ہے کہ ان دا لانگ رن، کیونکہ لیڈرز تھنک اباؤٹ دی نیکسٹ جنریشن ناٹ اباؤٹ دی نیکسٹ الیکشن. تو میرے ذہن میں جو گورنمنٹ کا ایک کانسیپٹ تھا وہ ایک یہ بھی تھا کہ شوڈ بی رسپانسبل اینڈ شوڈ بی رسپانسو. کیونکہ ہم جب میں وکالت کر رہا تھا یا جب ہم اسٹوڈنٹ تھے تو ون تھنگ وچ وی وڈ آرڈینریلی سی از کہ لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں، لوگ احتجاج کرتے ہیں، بٹ دیر نو بڈی ٹو لسن. سو دیر ہیز ٹو بی اے گورنمنٹ وچ شوڈ بی رسپانسو، جس کو عوام کا درد ہو، جس کے دل میں عوام کی فکر ہو. اور وہ عمران خان سے احساس پروگرام میں آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے غریبوں کے گھروں تک پہنچنا، ان کو جو ہے مختلف کھانے کی چیزیں پرووائڈ ہونا. کووڈ کے دوران جو احساس پروگرام کو آپ نے دیکھا، جو ہمارے مسافر خانے بنے ہیں، جو ہمارے لنگر خانے کا جو عمران خان صاحب کا انیشیٹو ہے، حالانکہ لوگوں نے مذاق بھی اڑایا، لیکن اصل جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جواب دہ ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوال ہو سکتا ہے کہ آپ نے تو 2 چادریں لی ہیں اور ہمیں ایک لی ہے، تو ہم ہر وقت جواب کے لیے تیار ہیں. میں اور میرے دوست، میں نے 17 ستمبر 2018 کو یہ چارج عمران خان نے دیا اور میں نے کبھی ان سے وزارت نہیں مانگی. جب مجھے ملی تو میں نے پوچھا کہ سر کیا رسپانسبلٹی ہے. عمران خان صاحب نے کہا پارلیمنٹری افیئرز ہے، تھوڑی مشکل وزارت ہے، شروع میں مشکل ہوگی، مہینے ایک بعد آسانی ہو جائے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 17 ستمبر سے تو میں آیا، کچھ دوست پہلے آئے. انشاءاللہ جب یہ ہم قلمدان، جب ہم یہ اپنا قلم جو ہے، جو آپ کی امانت ہے، اس کو جب واپس کریں گے، ہم میں سے ہر ایک اس بات کا رسپانسبل ہے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ ہمارے اثاثے بڑے یا نہیں بڑے، اور اگر بڑے تو کیوں بڑے اور کس طرح سے ہم نے. اور آپ ہر وقت ہر جگہ ہم سے سوال کر سکتے ہیں، ہم عوامی لوگ ہیں. پارلیمنٹری افیئرز کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح وہ گھر میں ماں سب کی خدمت کرتی ہے لیکن اس کو کوئی ستاتا نہیں ہے، تو پارلیمنٹ ویسے تمام اداروں کی ماں ہے، اور تمام منسٹریز کی ماں جو ہے وہ پارلیمنٹری افیئرز ہے. کیونکہ کسی بھی ادارے نے اگر کوئی اپنی لیجسلیشن کرنی ہے، ہیلتھ نے کرنی ہے، فائنانس نے کرنی ہے، فارن افیئرز نے کرنی ہے، انٹیریئر منسٹری نے کوئی لیجسلیشن کرنی ہے، اٹ ہیز ٹو گو تھرو پارلیمنٹری افیئرز. تو شروع کے دن میں تھوڑا مسئلہ رہا کیونکہ تقریباً ہر منسٹری کو وہاں اس کے لیے جواب دینا پڑا. اب بھی دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ فارن افیئرز، انٹیریئر منسٹری، ریلوے، کمیونیکیشن، ہیلتھ، فائنانس، یو نیم اٹ اینڈ یو ہیو اٹ، سب کو جو ہے وہ رسپانس دینا پڑا مجھے، اور وہ ہم نے دیا. جب میں نے چارج لیا تو میں نے سوچا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. واٹ واز دا تھنگ کہ آپ اسٹریٹ فارورڈ کون سا آپ نے اپنا ایک چاک آؤٹ کرنا ہے پلان. ہم وہ اپوزیشن نہیں تھے جو کہ میل ملاپ والے تھے. شروع میں جب ہم اپوزیشن میں تھے تو حکومت میں آنے کے بعد ہمارا مقابلہ اسٹیٹس کو سے تھا، ہمارا مقابلہ مافیا سے تھا. تو ہمیں وہاں سے سخت جواب اور سخت سوال آنے تھے. ایسے ماحول میں جب سخت مخاصمت کی فضا ہو اور اکاؤنٹیبلٹی کیونکہ ہماری بنیاد ہے، ایسے ماحول میں پارلیمنٹ کو کسی نہ کسی لیول پہ ورکنگ ریلیشن شپ رکھنا تاکہ کم از کم پارلیمنٹ کا کام بالکل بریک ڈاؤن ہی نہ ہو جائے. کیونکہ اگر ایک طرف آپ کی اپوزیشن کی جماعتوں کے مین لوگ وہ گرفتار ہو رہے ہیں، ایسے ماحول میں پارلیمنٹ کو چلانا، میں سمجھتا ہوں، میں اس میں اپنا تو نہیں لیکن کریڈٹ دینا چاہوں گا جو بھی میری ٹیم تھی پارلیمنٹری افیئرز کی منسٹری کی، لیکن اسپیشلی ہمارے اسپیکر صاحب کو، جو ہمارے ساتھ اور لوگ آئے اس منسٹری میں، میرے ساتھ اور منسٹرز آئے، اعجاز شاہ صاحب آئے، اس میں جو ہے اعظم سواتی صاحب آئے، اس میں ڈاکٹر بابر روان صاحب آئے ہیں. تو ان سب کا جوائنٹلی کریڈٹ ہے. میرا حصہ شاید کم ہے، باقی دوستوں کا زیادہ ہے، لیکن یہ مشکل کام تھا کہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ اپوزیشن سے رکھیں. سخت سے سخت تقاریر بھی کی، لیکن ان کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ میں نے، اسپیکر صاحب نے، ہم لوگوں نے رکھی جو ہماری جاب ریکوائرمنٹ تھی. اس دوران بڑے مشکل حالات اس طرح سے بھی آئے کہ ہندوستانی ایگریشن آئی، اس پہ ہم نے جوائنٹ سیشن کروایا. اس پہ میں اپوزیشن کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس پہ وہ کھڑے رہے، اور اس پہ کوئی حکومت اپوزیشن کی بات نہیں تھی، پاکستان کی بات تھی. جب ٹرکی کے لیڈرشپ آئی یہاں پہ ہم نے جوائنٹ سیشن کیا. جب پاکستان کو یہ کووڈ کے مسائل آئے، ابھی حال ہی میں جو کشمیر کا مسئلہ آیا، جوائنٹ سیشن وہ ہم نے کیے. لیجسلیشن کچھ ایشوز نیشنل ایشوز آئے، اس کو ہم نے کوشش کی پاس کروانے کی. لیجسلیشن میں شروع کے 1.5-2 سال تو کافی ہمیں مسئلہ رہا، لیکن پھر ہم نے آہستہ آہستہ ورکنگ ریلیشن شپ اپوزیشن سے تھوڑی نسبتاً بہتر ہوئی ہے. پارلیمنٹری ہم نے ایک کمیٹی بنائی لیجسلیٹو بزنس کی،
کہ وہاں پہ جو ہے ہماری لیجسلیشنز وہاں سے نکلے. میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, میکسیمم 2-2.5 منٹ اور لوں گا. لیجسلیشن کا میں آپ کو بتا دوں کہ پہلا پارلیمنٹری ایئر جو ہے وہ 13/8/2018 سے 12/8/2018 تک تھا. بلز انٹروڈیوس جو تھے, آرڈیننسز 25 تھے, پاس 9 ہوئے, آرڈیننسز لیٹ 3 تھے, ایکٹس پاس بائی دی پارلیمنٹ جو ہیں وہ 7 تھے, ڈیز کمپلیٹڈ 132 اور ٹوٹل جو ہے وہ 12 سیشن ہوئے. دوسرے سال میں 48 بلز آرڈیننسز انٹروڈیوسڈ, 37 وہ پاسڈ, 31 وہ لیٹ, 23 وہ پاسڈ, 133 دن ہم نے مکمل کیے. دوسرے سال زیادہ ہوا, حالانکہ اس میں کووڈ کا بھی ہے. تو یو مسٹ گیو کریڈٹ ناٹ ٹو می بٹ ٹو ایٹ لیسٹ جو بھی میری ٹیم ہے, خاص کر ہمارے اسپیکر صاحب, میری پارلیمنٹری افیئرس کے جتنی بھی ٹیم ہے, کہ کووڈ کے باوجود ہم نے پہلے سال جس میں کووڈ نہیں تھا لیکن اس سال پھر بھی ہم نے 133 دن پورے کیے. 14 سیشن ہم نے ہیلڈ کیے, 2 سیشن ایکسٹرا لگائے. ٹوٹل 73 بلز انٹروڈیوسڈ, 46 were passed from National Assembly. I'm talking about National Assembly. 47 ordinances were laid, 30 were passed by which became acts of the Parliament. 265 دن ابھی تک ہم نے کام کیا ہے, 24 سیشن. سینٹ کا میں آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ بتا دیتا ہوں. سینٹ کا ہمارے پاس یہ کوئی 73 بلز انٹروڈیوسڈ جو ہے ٹوٹل میں, اور بلز جو پاسڈ ہیں وہ 46 ہیں. 34 ordinances were laid, 30 acts by the Parliament. 265 دن ان کے بھی پورے ہوئے ہیں, اور 26 جو ہیں ٹوٹل سیشنز ہوئے ہیں. اس میں کچھ لینڈ مارک لیجسلیشنز کی میں بات کرنا چاہوں گا, کیونکہ آپ پوچھنا چاہیں گے کہ کون سی وہ لیجسلیشن ہے جس پہ آپ کو فخر ہے. میری زندگی کا اگر حاصل وصول ہے جو عمران خان صاحب نے مدینہ کی ریاست کی بات کی ہے, میں سمجھتا ہوں میں اس کے بعد ایک دن بھی کبھی سیاست نہ کرتا. میرا مقصد سیاست میں آنے کا پتہ نہیں آگے کیا ہے, پاکستان کو کتنا مضبوط کرنا ہے, لیکن میرے خیال میں اس دن بہت حد تک پورا ہوا جب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرارداد یونینمسلی ہم نے قومی اسمبلی سے بھی پاس کی, پھر سینٹ سے بھی پاس کی. اس میں اب ہم نے ایک اور اس کو اور بھی کوالیفائی کیا ہے, اس کو اور بھی بہتر کیا ہے. پہلے یہ قرارداد پاس ہوئی کہ تمام درسی کتب میں جب بھی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا, خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ لکھا ہوگا. اس سے فتنہ قادیانیت کا جو ہے وہ رد ہوگا. دوسرا ابھی جو ہم نے پاس کی وہ یہ کہ تمام گورنمنٹ اور نان گورنمنٹ ڈاکیومنٹیشنز میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ خاتم النبیین لکھا جائے گا. دوسری جو ایک لیجسلیشن جو وہاں پہ قرارداد ہم نے پاس کی کہ بچوں سے زیادتی کے بعد جو قتل کر دیتے ہیں ان کو سرعام پھانسی دینے کی قرارداد تھی, جس پہ بڑی لوگوں کی ایک واضح اکثریت نے اس قرارداد کو سپورٹ کیا. اردو میں بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے کے لیے قرارداد ہم نے پاس کی ہے کہ تمام فیڈرل یونیورسٹیز, جو اب انشاءاللہ تمام یونیورسٹیز کو میں پارلیمنٹ کی طرف سے بھیجنے لگا ہوں, کہ کوئی ڈگری نہیں دی جائے گی جب تک قرآن کی لازمی تعلیم آپ جو ہے ان کو نہیں دیں گے. اور عمران خان صاحب نے یہ بھی بات کی ہے کہ 8ویں 9ویں 10ویں میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پڑھائی جائے گی, تو وہ ایک اور اچیومنٹ انشاءاللہ ہوگی. عمران خان صاحب مدینہ کی ریاست کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کچھ عمران خان صاحب کے دل کے جو قریب ایک اور چیز تھی, جو نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی, اس کی لیجسلیشنز جو بل انٹری سونامی جو ابھی امین بھائی نے اور میری بہن زرتاج نے آپ کے سامنے گفتگو فرمائی ہے, اس کے حوالے سے بل انٹریز کے حوالے سے جب بھی لیجسلیشن کا وہ آیا اس کو ہم نے سپورٹ کیا, بھرپور سپورٹ کی. اور ساتھ ساتھ جو ابھی FATF کا ہم نے پاس کیا ہے, اس پہ اگر میں شکریہ ادا نہ کروں اپوزیشن کا تھوڑی زیادتی ہوگی. حالانکہ شروع میں کافی مخاصمت کا بھی سامنا, ہم سب دونوں ظاہر ہے پولیٹیکل پارٹیز ہیں, لیکن یہ ایک اچیومنٹ ہے پارلیمنٹ کی کہ FATF کے لاز اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم نے کل آخری سینٹ سے پاس کر لیے ہیں. کچھ اس میں امینڈمنٹس وہاں سے آ گئی ہیں, نیشنل اسمبلی سے اس سیشن میں وہ پاس ہو جائیں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ آئی تھنک پولیٹیکل ریکنسیلیشن جو ہے دیٹ واز دا نیڈ آف دی آور, لیکن ساتھ ساتھ اپنے اصول کو نہ چھوڑنا, اپنے احتساب کے نظام کو نہ چھوڑنا, اس دعوے کو نہ چھوڑنا, دیٹ واز دا بیسک. اور ایک اور چیز, جب منسٹری سنبھالی تو اس میں 1 منٹ اور لیتا ہوں, میری منسٹری میں ہے گریونسز ونگ, جو میرے دل کے بڑے قریب ہے کہ وزیر اعظم شکایت ونگ میں ہمارے پاس دنیا جہان کے شکایات اور سب کچھ آتا رہا. میں نے جب بھی کبھی اسمبلی کا اجلاس نہیں ہوتا, میں زیادہ وقت میرا وزیر اعظم شکایت ونگ میں گزرتا ہے, اور میں وہ جگہ ہے جہاں آپ عوام کو ڈائریکٹ ریلیف دے سکتے ہیں. دیر از اے گڈ نیوز فار یو. اس میں پاکستان میں سارا جو ہے وہ اندھیرا نہیں ہے, بہتری آ رہی ہے, انشاءاللہ تبدیلی آ رہی ہے. ہمارے پاس ابھی تک آخری 1 منٹ میں بات کرتا ہوں, 52,805 ابھی تک ہمارے پاس جو ابھی تک جو ہیں یہ کمپلینٹس ہیں جب ہم نے حکومت سنبھالی ہے. اور یہ جناب والا اس میں سے 40 کل ملا کے KPK, گلگت بلتستان, پنجاب کے 2 مختلف ریجن, اسلام آباد, بلوچستان, GB, گجرانوالا, سارے علاقوں سے جو آئی ہیں, اس میں 40,917 ڈسپوز ہو گئی ہیں, امپلیمنٹ ہو گئی ہیں, نان اپلیکیبل تھی لیکن ان کو ایڈریس کر لیا گیا ہے. 11,000 کے قریب رہتی ہیں. 77% سکسیس ریٹ ہے ہماری PM گریونسز ونگ کا. اس میں سب سے ہائیسٹ پرسنٹیج آف رسپانس KPK سے ہے,
خیبر پختونخوا. میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں پرویز خٹک صاحب اور محمود خان صاحب کو کہ وہاں سے ہمیں سب سے زیادہ رسپانس آیا. اس کے بعد آپ حیران ہوں گے کہ سندھ سے ہمیں اچھا رسپانس آیا نا کہ لوگ سمجھتے ہیں. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ سرکاری افسران یا حکومتیں سیاست ہوتی ہے لیکن عوام کے مسائل پہ پھر کچھ نہ کچھ لیول پہ کوارڈینیشن ہوتی ہے. ہمارے کچھ علاقوں سے کم بھی ہے, پنجاب کے بعض علاقوں سے, پنجاب کے کچھ علاقوں سے بہتر ہے, اور آئی سی ٹی اے جے کے یہاں سے بھی آئی ہے. اور آخر میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ میں مختلف جگہوں پہ وزیر اعظم شکایت بینک کی پوری ٹیم لے کے گیا کہ بجائے اس کے کہ غریب لوگ اسلام آباد نہیں آ سکتے تو عمران خان کے نمائندوں کو ان کو گھر پہ جانا چاہیے. ہم سرگودا گئے, اٹک گئے, ہم چکوال گئے, لاہور, گجرانوالا, اسلام آباد, پشاور, مردان, چارسدہ, نوشہرہ, سوابی, بنیر, بہت سی جگہوں پہ جو ہے ہم گئے ہیں. لیکن سب سے زیادہ جو مجھے خوشی ہوئی وہ یہ تھی کہ جب میں بلوچستان گیا, کوئٹہ گیا, دیٹ واز فار دا فرسٹ ٹائم کہ پاکستان کے وزیر اعظم کا ایک نمائندہ کوئٹہ گیا. وہاں شکایات ہم نے سنی اور وہاں جو مجھے تھمپنگ ہوئی وہ اس بات کی ہوئی, انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ خوش نہیں ہیں کہ ہمارا مسئلہ حل ہو, ہم اس پہ خوش ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں چلو کوئی تو اسلام آباد سے کوئٹہ ہمارا پوچھنے آ گیا, بلوچستان پوچھنے آ گیا. جو وہاں کلیپنگ ہوئی تھی میری زندگی کی کچھ اچیومنٹ میں سے ایک یہ ہے. انشاءاللہ ہم اور میری ٹیم, ہمارے جتنے بھی پارلیمنٹری افیئرس کی ٹیم ہے, انشاءاللہ یہ مشکل کام ہے لیکن اس کو انشاءاللہ کرتے رہیں گے. میرا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم لیجسلیشن کو بہتر بنائیں اور ساتھ ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ بہرحال رہے, کیونکہ ہماری لڑائی جو عمران خان نے کہا تھا پوزیشن سے ذاتی نہیں ہے, صرف ملک کی ہے, باقی ہماری ذاتی دشمنی نہیں ہے. جی شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ المولانا العظیم. میں سب سے پہلے رب ذوالجلال کا شکریہ اور شکر ادا کروں گا, اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب کا اور پھر شبلی فراز صاحب کا کہ آپ نے ہمیں ایک اپرچونٹی دی, اور آپ سب کا انتہائی مشکور و ممنون کہ آج آپ ہماری آواز بن رہے ہیں اور ہمیں جو ذمہ داریاں دی ہیں اس کے لیے ہاں نہ صرف ہم جواب دیں ہیں بلکہ ہم آپ کے تھرو عام آدمی تک ہماری پرفارمنس پہنچے اور وہ اچیومنٹس پہنچے. مجھے پرائم منسٹر صاحب کا میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کروں گا کہ سب سے پہلے 1 سپٹمبر 2018 کو مجھے انٹیریئر کی ذمہ داری دی, پھر اپریل 18 اپریل کو مجھے سیفران کی ذمہ داری دی. منسٹری آف نارکوٹکس مجھے ایڈیشنل چارج ملا 10 جون 2019 کو, اور کشمیر کمیٹی کہ چیئرمین کی ذمہ داری مجھے 13 مئی 2020 کو ملی. میں جلدی تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں گا اور آئی وانٹ بی ٹیکنگ ٹو لانگ. منسٹری آف انٹیریئر میں سب سے پہلے تاریخ کی ایگزمپلری اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو, اس کی مثال نہیں ملتی. نمبر 2, اس میں ایک چیز بتاؤں, ایک موزے سے 33,000 کینال زمین ریکور کی گئی, انپریسیڈنٹڈ. گرین بیلٹس پہ جو کنسٹرکشن ہوئی تھی وہ مثال تھی اور اپلاڈ کیا سب نے. پھر اس کے بعد کوئی ریگولیٹری باڈی نہیں تھی آئی این جی اوز کے لیے. لا آف دا لینڈ از سپریم. 18 آئی این جی اوز پوری کوشش کی, ہم نے ان سے یہ کہا کہ کمپلائنس, لا آف دا لینڈ از سپریم, جس طرح ہمیں ٹریٹ کیا جاتا ہے آپ بھی, اب وہ والا یہ پاکستان نہیں. اس کے لیے کمٹمنٹ چاہیے, اس کے لیے آپ کے پاس وہ دل گردہ چاہیے کہ آپ اپنے ملک کی عزت بنانے کے لیے وہ ڈیسیجنز لیں جو کہ مہذب قومیں لیتی ہیں. تھرڈ چیز, نیو ویزا ریجیم. 173 مور دین 170 کنٹریز آن لائن ویزاز, جو پالیسی بزنس ویزا 66 to 99, 50 کنٹریز آن ارائیول ویزا. یہ انپریسیڈنٹڈ اچیومنٹ تھی جس کا ٹورزم کے حوالے سے, پاکستان کی امیج بلڈنگ کے حوالے سے بڑا پازیٹیو میسج گیا. Another area, late night raid at police station. ایوانوں میں بیٹھنے والے, ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھنے والے پولیس اسٹیشن میں کیا ہو رہا ہے, میرا بڑا مذاق اڑایا گیا. لیکن الحمدللہ وہی انیشیٹو پرائم منسٹر نے ہسپتالوں میں, تھانوں میں, ہر جگہ, اور یہ چیف منسٹر صاحبان بھی کر رہے ہیں. جب تک آپ کو نیچے گراؤنڈ لیول پہ آپ کو پلس کا پتہ نہ ہو, یو کین ناٹ ٹیک ڈیسیجن, یو کین ناٹ میک پالیسیز. Another area, ماسٹر پلان فار اسلام آباد, انپریسیڈنٹڈ. 1960 میں ماسٹر پلان بنا تھا, 20 سال پھر بننا تھا, اس کے بعد نہیں بنا, اور اس کے لیے دن رات کوشش کی گئی. آئیڈینٹیفیکیشن آف اوور 1000 پراپرٹیز ابراڈ اینڈ بینامی بینک اکاؤنٹس, یہ ایک تاریخ ساز ایف آئی اے کی ایگزمپلری کنٹریبیوشن ہے. پھر سٹ ڈاؤن تھا, دھرنا تھا ہزارہ کمیونٹی, اس کے لیے وہاں جانا وہ انہوں نے ختم کیا. پھر زائرین
وہ زائرین جو تافتان وہاں کا وزٹ, آئس میلٹنگ وتھ قطری امیر, پرائم منسٹر کی ٹیم کا پہلے منسٹر تھا جو کہ قطر بھیجا گیا, اور اس کے بعد ایگزمپلری انیشیٹوز انہوں نے اور لیول پہ اس پہ سپورٹ کیا. اسی طرح تحریک TLP کا جو سٹ انس تھا اس میں ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا. ایگزمپلری انیشیٹوز کے ذریعے الحمدللہ پوسٹ آسیہ ورڈکٹ سپریم کورٹ, وہ ایگزمپلری انیشیٹو اس کو سب نے اپریشیٹ کیا. ڈی ویپنائزیشن, اسی طرح کوئی لائسنس کوئی کچھ نہیں, انکریجمنٹ آف کسی قسم کی